فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میرے محبوب کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس آیت سے۔ اب ذرا غور فرمائیے، اللہ خود قسم ارشاد فرما رہے ہیں اپنی، حضور کا رب تو اللہ ہے نا، اور اللہ خود اپنی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ جب کوئی اپنے لیے بات کرے تو متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنی قسم، مجھے اپنی شان کی قسم، سبقیت بہت سارے نام ہیں، مجھے اپنی سبقیت کی قسم، مجھے اپنی احادیت کی قسم، لیکن نہیں، متکلم کا صیغہ استعمال نہیں کیا، فرمایا تیرے رب کی قسم، اپنی قسم ارشاد فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کی طرف نسبت دے کے فرما رہا ہے محبوب تیرے رب کی قسم۔ کیا بتانا مقصود تھا؟ بتانا مقصود تھا کہ میں رب تو ساری کائنات کا ہوں، زمین بھی میں نے پیدا کی ہے، مجھے اس پر ناز نہیں ہے، میں نے آسمان پیدا کیا اس پر مجھے ناز نہیں ہے، میں نے عرش پیدا کیا اس پر مجھے ناز نہیں ہے، محبوب میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس پر مجھے ناز ہے، کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، لیکن اس کو پیدا کر کے اس پہ فخر نہیں فرما رہا۔ حالانکہ آسمان پیدا کیا ہے، زمین پیدا کی ہے، اور کتنے کواکب اور سیارے پیدا کیے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مجھے آسمان کے رب ہونے کی قسم ہے، آسمان کا بھی رب ہے اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، زمین کا رب ہوں، زمین کا رب ہونے کی مجھے قسم نہیں، یہ نہیں فرمایا عرش پیدا کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا میں عرش کا رب ہوں اور اس کی مجھے قسم ہے۔ کہا تو کیا کہا؟ فلا وربک، محبوب میں تیرا رب ہوں، اس کی مجھے قسم ہے، جتنی کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں کسی پر مجھے ناز نہیں، ناز ہے تو اس پر ناز ہے کہ تجھ جیسا شاہکار پیدا کیا، تجھ جیسا شاہکار کا میں رب۔ اور میرے خیال میں اسی کو کسی شاعر نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ آگے شاید کہتا ہے تجھے خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، رب نے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا اور پیدا کر کے خود ہی اس پر ناز فرمایا، یہ ہے فلا وربک کے معنی۔ اے محبوب تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے، خود پیدا کیا، خود پیدا کر کے اسی اپنے شاہکار پر ناز فرمایا، تجھے خلق کر کے نازا ہوا خود دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا، کائنات میں ایسا شاہکار رب نے نہ پہلے بنایا نہ اب کوئی بنائے گا، یہ بے مثال اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، اور ایسا بے مثال محبوب اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، ایسا بے مثال نبی عطا کر دیا ہے۔ کیا اس بے مثال نبی کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، اس لیے کہ بے مثال رسول، بے مثال نبی اللہ نے عطا فرمایا، ساری کائنات کی حسن خوبی عطا فرما دی اس کو، اور اس کو پیدا کر کے اس پہ ناز فرمایا فلا وربک کا کہہ کے۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نبی ہے، اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، حضور کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور آخری نبی ہے۔ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اس دعوے کے اندر، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اور صرف اسلام کا دشمن نہیں، وہ پاکستان کا بھی دشمن۔ مرزا غلام قادیانی دعویٰ کرتا ہے اور اس کے چیلے آج کل قادیانی پھر رہے پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔
اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ کشمیر کے اندر مسلمانوں پر کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہمارے مسلمان بھائی، انتظار کر رہے ہیں کہ آئے کوئی پاکستان سے ہماری مدد کے لیے۔